اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ عورتوں کے حیض کے مسائل ڈسکس کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1، بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو اسے حیض کہتے ہیں، اور بیماری سے ہو تو اسے استحاضہ، اور بچہ ہونے کے بعد ہو تو نفاس کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے۔ 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، 72 گھنٹے سے ذرا بھی پہلے ختم ہو جائے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ ہاں، اگر کرن چمکی تھی کہ شروع ہوا اور 3 دن 3 راتیں پوری ہو کر کرن چمکنے ہی کے وقت ختم ہوا تو حیض ہے۔ اگرچہ دن بڑھنے کے زمانے میں طلوع روز بروز پہلے اور غروب بعد کو ہوتا رہے گا، اور دن چھوٹے ہونے کے زمانے میں آفتاب کا نکلنے بعد کو ڈوبنا پہلے ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے ان 3 دن رات کی مقدار 72 گھنٹے ہونا ضروری نہیں، مگر عین طلوع سے طلوع اور غروب سے غروب تک ضرور 1 دن رات ہے۔ ان کے ماسوائے اگر اور کسی وقت شروع ہوا تو وہی 24 گھنٹے پورے کا 1 دن رات لیا جائے گا۔ مثلاً آج صبح کو ٹھیک 9 بجے شروع ہوا اور اس وقت پورا پہر دن چڑھا تھا تو کل ٹھیک 9 بجے 1 دن رات ہوگا، اگرچہ ابھی پورا پہر دن نہ آیا، جبکہ آج کا طلوع کل کے طلوع سے بعد ہو، یا پہر بھر سے زیادہ دن آ گیا ہو جبکہ آج کا طلوع کل کے طلوع سے پہلے ہو۔ مسئلہ نمبر 4، 10 رات دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، باقی کا استحاضہ، اور اگر یہ پہلے اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہو استحاضہ ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ اس کو 5 دن کی عادت تھی، اب آیا 10 دن تو کل حیض ہے، اور 12 دن آیا تو 5 دن حیض ہے، باقی 7 دن استحاضہ کے، اور ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ کبھی 4 دن کبھی 5 دن، تو پچھلی بار جتنے دن تھے وہ اب بھی حیض کے ہیں اور باقی استحاضہ کے ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب حیض ہو، بلکہ اگر بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے۔ اس عمر والی عورت کو عائسہ اور اس عمر کو سن آیا سی کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، 9 برس کی عمر سے بیشتر جو خون آئے اس سے استحاضہ ہے، یوں ہی 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آئے، ہاں پچھلی صورت میں اگر خالص خون آئے یا جیسے پہلے آتا تھا اس رنگ کا آیا تو حیض ہے۔ مسئلہ نمبر 8، حمل والی کو جو خون آیا استحاضہ ہے، یوں ہی بچہ ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا وہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 9، 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے، یوں ہی نفاس و حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے، تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو یہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، حیض اس وقت سے شمار کیا جائے گا کہ خون فرج خارج میں آ گیا، تو اگر کوئی کپڑا رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے فرج خارج میں نہیں آیا، داخل ہی میں رکا ہوا ہے، جب تک کپڑا نہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی، نمازیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی۔ مسئلہ 11، حیض کے 6 رنگ ہیں: سیاہ، سرخ، سبز، زرد، گدلا، مٹیالہ، سفید۔ رنگ کی رطوبت حیض نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، 10 دن کے اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہے تو وہ حیض ہے، اور 10 دن رات کے بعد بھی میلا پن باقی ہے تو وہ عادت والی کے لیے جو دن عادت کے ہیں حیض ہے، اور عادت سے بعد والے استحاضہ،
اور اگر کچھ عادت نہیں تو 10 دن رات تک حیض باقی استغاثہ۔ مسئلہ 13، گدی جب تر تھی تو اس میں زردی یا میلا پن تھا، بعد سوکھ جانے کے سفید ہوگی تو مدت حیض میں حیض ہی ہے، اور اگر جب دیکھا تو سفید تھی سوکھ کر زرد ہوگی تو یہ حیض نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 14، جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور اس کا سلسلہ مہینوں یا برسوں برابر جاری رہا کہ بیچ میں 15 دن کے لیے بھی نہ رکا، تو جس دن سے خون آنا شروع ہوا اس روز سے 10 دن تک حیض اور 20 دن استغاثہ کے سمجھے، اور جب تک خون جاری رہے یہی قاعدہ برتے۔ مسئلہ نمبر 15، اور اگر اس سے بیشتر حیض آ چکا ہے تو اس سے پہلے جتنے دن حیض کے تھے ہر 30 دن میں اتنے دن حیض کے، باقی سمجھے جو دن بچیں استغاثہ۔ مسئلہ نمبر 16، جس عورت کو عمر بھر خون آیا ہی نہیں یا آیا مگر 3 دن سے کم آیا تو عمر بھر وہ پاک ہی رہی، اور اگر ایک بار 3 دن رات خون آیا پھر کبھی نہ آیا تو وہ فقط 3 دن رات حیض کے ہیں، باقی ہمیشہ کے لیے پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 17، جس عورت کو 10 دن خون آیا اس کے بعد سال بعد تک پاک رہی پھر برابر خون جاری رہا تو وہ اس زمانے میں نماز روزہ کے لیے ہر مہینہ میں 10 دن حیض کے سمجھے، 20 دن استحاضہ کے سمجھے۔